تمام سننے اور دیکھنے والوں کو خلوص بھرا سلام۔ میں ہوں ایان اور آپ دیکھ رہے ہیں ایان وائس ٹی وی۔ محترم عزیز دوستو، بنی اسرائیل میں دو بھائی رہتے تھے جن میں ایک مسلمان اور دوسرا کافر تھا، اور تھے دونوں ہی دریا کے شکاری، یعنی مچھلیوں کا شکار کیا کرتے تھے۔ کافر بت کو سجدہ کرتا، مگر جب مچھلیوں کے لیے دریا میں جال ڈالتا تو اس قدر مچھلیاں آ جاتی کہ ان کو کھینچنا مشکل ہو جاتا، مگر مسلمان کے جال میں صرف ایک مچھلی آتی اور اسی پر صبر کے ساتھ خدا کا شکر ادا کرتا۔ اتفاقاً ایک روز اس مسلمان کی بیوی اپنے مکان کی چھت پر گئی تو اس کی نظر کافر کی بیوی پر پڑی جو زیورات اور بہترین لباس سے آراستہ تھی۔ یہ دیکھ کر اس مسلمان کی بیوی کے دل میں وسوسہ پیدا ہو گیا کہ کاش میں بھی ایسی ہوتی۔ کافر کی بیوی بولی، تم اپنے شوہر کو آمادہ کر لو کہ وہ بھی میرے شوہر کے معبود یعنی بت کی پوجا کیا کرے تاکہ تو بھی میری طرح مالدار ہو جائے۔ یہ سن کر مسلمان کی بیوی کچھ غمزدہ ہو کر نیچے آئی۔ جب اس کا شوہر گھر آیا تو بیوی کا حال دیکھ کر دریافت کیا کہ آخر بات کیا ہے جس سے تو اس قدر غمزدہ معلوم ہوتی ہے۔ اس کی بیوی کہنے لگی، بس میاں، یا تو مجھے طلاق دے دو یا پھر اپنے بھائی کے معبود کی عبادت اختیار کرو۔ یہ سن کر اس کے شوہر نے کہا، خدا کی بندی، خدا سے نہیں ڈرتی، ایمان کی دولت کے بعد کیوں کفر کی باتیں کرتی ہے؟ وہ عورت بولی، بس اب مجھ سے زیادہ باتیں نہ بناؤ، میں ننگی پوجی نہیں رہ سکتی۔ جبکہ دوسری عورتیں خصوصاً تیرے بھائی کی بیوی کو دیکھ رہی ہوں کہ وہ زیورات اور عمدہ لباس سے آراستہ رہتی ہے۔ جب اس مرد مومن نے دیکھا کہ عورت ضد پر اتر آئی ہے اور اس کا اصرار حد سے بڑھ چکا ہے تو اس نے عورت کو تسلی دی اور کہا، اچھا، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں کل سے کاریگروں اور مزدوروں میں جا کر محنت کر کے تجھے روزانہ 2 درہم دیتا رہوں گا، ان 2 درہموں سے تم اپنی حالت درست کر لینا۔ یہ سن کر عورت کو کچھ تسکین حاصل ہوئی۔ صبح سویرے وہ مرد مومن مزدوری کی تلاش میں نکلا، لیکن کسی نے بھی اس کی بات نہ مانی۔ وہ پھرتا رہا، شہر شہر، گاؤں گاؤں کی خاک چھانتا رہا، لیکن کسی نے اس کی مدد نہیں کی۔ بالآخر مایوس ہو کر وہ دریا کے کنارے پہنچا اور شام تک اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں مصروف ہو کر رات کو جب گھر آیا تو بیوی نے دریافت کیا کہ میاں، آج تم کہاں تھے؟ وہ کہنے لگا، میں بادشاہ کی خدمت میں تھا، بادشاہ نے مجھ سے 30 دن کام کرنے کی شرط رکھی ہے۔ اس کی بیوی بولی، آخر وہ بادشاہ تم کو کیا دے گا؟ تو اس نے جواب دیا، میرا بادشاہ بڑا کریم ہے، اس کے خزانے مال و دولت سے بھرے ہوئے ہیں، وہ مجھے وہ عطا کرے گا جو میں چاہوں گا۔ چنانچہ اسی طرح وہ اپنے اللہ کی عبادت میں مصروف رہا۔ 30ویں رات ہوئی تو بیوی نے کہا، سنو میاں، اگر کل تم نے مجھے مزدوری لا کر نہیں دی تو تم مجھے طلاق دے دینا۔ یہ سن کر اس کو کسی قدر پریشانی لاحق ہوئی، اور 30ویں صبح اس نے ایک یہودی سے کہا کہ مجھے تم مزدوری پر لگا لو گے؟ یہ سن کر یہودی کہنے لگا، ہاں، تم کو مزدوری مل جائے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ میرے پاس تمہارے کھانے پینے کا کوئی بندوبست نہیں ہوگا۔ چنانچہ مرد مومن روزے کی نیت کر کے یہودی کے ساتھ کام پر گیا۔ ادھر دوسری طرف ایک آدمی اس کی بیوی کے پاس گیا، دروازہ کھٹکھٹایا۔ جب اس کی بیوی باہر نکلی تو اس آدمی نے اس کی بیوی کو 29 اشرفیاں دی اور کہا، یہ تمہارے شوہر کی مزدوری ہے۔ تمہارا شوہر 29 دن سے بادشاہ کے کام پر تھا، یہاں تک کہ تمہارے شوہر نے بادشاہ کو چھوڑ دیا۔ اگر وہ 30ویں دن بھی کام پر جاتا بہت سی اشرفیاں مل جاتی، لیکن وہ یہودی کے پاس چلا گیا۔ اگر وہ مزید بادشاہ کا کام کرتا تو بادشاہ اس کو مزید اجرت دیتا۔ بس یہ لو 29 اشرفیاں، اس میں ایک اشرفی اس لیے کم ہے کہ آپ کا شوہر 30ویں دن کام پر نہیں گیا۔ چنانچہ وہ عورت ان میں سے ایک اشرفی لے کر بازار گئی۔ سنار نے جب اشرفی دیکھی تو 1000 درہم قیمت اس عورت کے حوالے کر دی۔ جب شام کو وہ آدمی گھر آیا، عورت نے اس سے دریافت کیا، آج تم کہاں تھے؟ اس نے جواب دیا، آج میں ایک یہودی کے ساتھ کام پر تھا۔ اس کی بیوی نے کہا، آخر بادشاہ کی خدمت ترک کر کے دوسروں کی خدمت کیوں کرتے ہو؟ پھر اپنے شوہر کو اشرفیوں کا واقعہ سنایا، جس کو سن کر وہ مرد مومن روتے روتے بے ہوش ہو گیا۔ جب اس کو ہوش آیا
تو بیوی سے کہنے لگا، افسوس کہ میں نے بادشاہ دو جہاں کی خدمت کا حق اپنے اوپر لازم نہ کیا۔ اس کے بعد اس آدمی نے عورت کو چھوڑ دیا اور پہاڑوں پر چلا گیا، جہاں خدا کی عبادت میں مصروف رہ کر بقیہ زندگی گزار دی، اور وہیں اس کا انتقال ہو گیا۔ محترم عزیز دوستو، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، وہ بندوں کو اس کی عبادت کا صلہ ضرور دیتا ہے، اگرچہ بعض دفعہ کسی حکمت کی بنا پر اس کے ہاں دیر ہو جاتی ہے، لیکن بہرحال اندھیر پھر بھی نہیں، وہ اپنے بندوں کو دیتا ضرور ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صبر و شکر کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم عزیز دوستو، امید کرتا ہوں آپ دوستوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آ جائے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور آنے والی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ایان وائس ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔